بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی رحمت برکت ہم سب پر۔ کہتے ہیں کسی جگہ دو شخص رہتے تھے، ایک کا نام عقل تھا اور دوسرے کا نام نصیب۔ ایک دفعہ یہ دونوں کار میں سوار ہو کر ایک لمبے سفر پر نکل گئے۔ راستہ سنسان تھا، سنسان راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ دونوں نے کوشش کی کہ کسی طرح رات گہری ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائے، مگر اتنا پیدل چلنے سے بہتر یہ جانا کہ ادھر ہی وقت گزار لیتے جب تک کوئی مددگار نہیں آ جاتا۔ عقل نے فیصلہ کیا کہ وہ سڑک کنارے لگے ہوئے درخت کے نیچے جا کر سو جائے، اور نصیب نے فیصلہ کیا کہ وہ سڑک کے درمیان میں ہی سوئے گا۔ عقل نے نصیب سے کہا بھی کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سڑک کے درمیان سونے میں تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ نصیب نے کہا نہیں، سڑک کے درمیان سونا مفید ہے۔ کسی کی مجھ پر نظر پڑے گی تو جاگ کر یہاں سونے کا سبب پوچھے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح عقل درخت کے نیچے جا کر اور نصیب سڑک کے درمیان میں ہی پڑ کر سو گیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی ایک بڑے تیز رفتار ٹرک کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب ٹرک ڈرائیور کی نظر پڑی تو کوئی سڑک کے بیچوں بیچ پڑا سو رہا ہے تو اس نے روکنے کی بہت کوشش کی۔ ٹرک نصیب کو بچاتے بچاتے مڑ کر درخت پہ جا ٹکرایا۔ درخت کے نیچے سویا ہوا بیچارہ عقل کچل کر مر گیا اور نصیب بالکل محفوظ رہا۔ شاید حقیقی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نصیب لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن ان کے کام عقل سے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات سفر میں تاخیر کسی اچھائی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ شادی میں تاخیر کسی برکت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ نوکری سے نکال دیا جانا ایک بابرکت کاروبار کی ابتدا بن جایا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہاری برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا یہ ایک ترجمہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اپنی امی کی بھی باتیں اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے کوڈ ملے قرآن کے جو ظاہر سی بات ہے عربی سے اتنا ہم انڈرسٹینڈ نہیں ہے، تو اس کی جب ٹرانسلیٹ کی تو کافی مطمئن ہوئی، اطمینان ملا۔ تو یہ کہ ہمیں اپنے معاملات اللہ کے ہی حوالے کر دینے چاہیے۔ ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور اس کا نتیجہ ویسا نہیں ملا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کیا ہوگا۔ بس ہمیں یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا کہ ہمیں اس چیز سے آزمایا جائے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہمارے معاملات کو اللہ اسی جانب پلٹ دے گا جہاں ہمارے پاس اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی میرے ساتھ ہو، جو تیری رضا ہو وہی ہو، اور مجھے اسی میں سکون بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بس یہی کہ حکمت عملی سے اپنی جو ایک فائٹ تھی، ایک باؤنڈری تک آپ کر سکتے ہو، اس کے بعد یہ کہ واقعی اللہ کے حوالے کر دو۔ دیکھیں بندہ اور رب کا جو معاملہ ہے نا، وہ تو اللہ اور بندے کے اختیار میں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے نا بندے کا بندے سے، تو اس کی پکڑ جو ہے نا جب سمجھ میں آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا، کرا کیا تھا۔ تو بس اللہ عقل سلیم دے، اور یہ چیزیں نا وہاں جا کے پتہ چلتا ہے اور لوگوں کی حقیقتیں بھی پتہ چلتی ہیں، جو بظاہر جو ہے نا مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا محاسبہ کر کے سو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھانا، حق تلفی کرنا۔ قرآن و حدیث و شریعت کی روح سے کتے کی سی مثال ہے اس کی، گنجائشیں نکال کر، حجتیں پیدا کر کر اپنے مطلب کی باتیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، منافقت کے لیول پر ہوتے ہیں۔ ابو جہل جیسی مثالیں ان کی کہ اپنے مطلب کی باتیں تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پتہ نہیں۔ اور یہ کہ جب حقوق العباد کی بات آتی ہے نا تو گنجائش نہیں بچتی، دینا پڑتا ہے، حساب دینا پڑتا ہے۔
پھول تو کاٹ دو گے لیکن بہار کو نہیں روک سکتے. تو بس تیار رہیں، وہاں کے معاملات کے لیے ریڈی رہیں. جو کچھ کرا ہے وہ تو کاٹنا پڑے گا. خالی یہیں کی کوئی زندگی ہے، اس سے آگے کے بھی اور معاملات ہیں. دنیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہوتا ہے. ایک حقیقت ہے موت، اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے انسان کو. ماشاء اللہ سے رمضان کی برکتیں آ رہی ہیں، نصف شعبان بھی ہونے والا ہے اور ایک رونقیں ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں سب جگہ ہی الحمدللہ. اور اللہ ایسی رونقیں رکھے، اللہ بعمل بنائے. اچھا یہ 3 دن 13 14 15 ایام بیعت کہلاتے ہیں. جتنے بھی اسلامک منتھس ہوتے ہیں اس میں ان 3 دنوں کے نا روزے رکھنا چاہیے. اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے اور اللہ بعمل بنائے، بس یہ دعا ہے. دوسری طرف یہ کہ آج کچھ حقیقتیں بتانا چاہ رہی ہوں جو میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، خطبے کے سے جو دوران شروع ہوتا ہے نا، خطبے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سے اور پھر 15 شعبان اسپیشلی، تو کچھ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. جمعہ کا دن تھا، خطبے کا ٹائم تھا، نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے، ماشاء اللہ سے نماز بھی پڑھ لی. مسجد کی دہلیز پر آدھے جسم کی جان نکل گئی. 15 شعبان تھی، گھر میں سب کے روزے تھے ماشاء اللہ. جس نے رکھنا مطلب جسے رکھنا تھا اس نے رکھا تھا ماشاء اللہ سے. گھر کا ماحول تھا، یہ خبر پہنچی، گھر سے گئے گود میں. جب پتہ چلا تھا، اصل معنوں میں جب پتہ چلا تھا کہ زندگی اور موت کے درمیان کا ٹائم پیریڈ، موت کے اٹل حقیقت جب پتہ چلا تھا، اور پھولوں کی طرح سے ماشاء اللہ سے اللہ نے مہمان کو لے لیا تھا، مہمان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. وقتی تھا لیکن صبر بھی آ رہا تھا. گھر والے یا تو وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے یا سمجھ کے نہ سمجھنا، مطلب کچھ اس طرح کی فیلنگس تھی. جہاں تک سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بس اب اتنا ہی ٹائم ہے ان کے پاس. گود میں تھے اور دیکھا سب کو، اور پھر ایک طریقے سے مطمئن بھی تھے. جو دل کے مطلب تھا ان کا دعائیں تھیں کہ اللہ محتاج نہ کرے، اللہ ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ رکھے. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کری. اللہ گمان سے زیادہ بہتر ان کے ساتھ معاملات کرے. میرے والد گود میں اچانک سارے معاملات ہو رہے تھے، کچھ سمجھ مطلب ٹوٹلی بلینک ہو رہے تھے، لیکن یہ تھا کہ ایک طرح سے صبر بھی تھا کہ ان کی تربیت بھی سامنے آ گئی کہ انہوں نے جس طرح اللہ الحمدللہ مطمئن تھے. اللہ کے فیصلے ہیں، بہتری ہے اس میں بھی. اس وقت یتیمی کا لیبل لگا تھا، لیکن اللہ نے ایک بھائی کی صورت میں ایک بہترین اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے. ایک باپ سر پہ رکھا، اللہ بہت اچھے معاملات کرے الحمدللہ، کیونکہ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. اور یہاں یہ کچھ میں شیئر بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. تو بس والد صاحب کا انتقال، نماز پڑھنے گئے تھے، جمعے کا دن تھا اور 15 شعبان کا دن تھا. روزے کی حالت میں گھر والے تھے اور بس یہ اطمینان تھا. اور اللہ سے بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملات کرے، اللہ آسانی والے معاملات کرے، اللہ محتاجگی سے بچائے. کیونکہ دیکھتے ہیں نا کہ بعض جگہ محتاجگی اب پتہ چلتی ہے، اور ہاسپٹل میں جب تکلیفیں اور آہوں کی آوازیں سنتے ہیں نا، درد کی، تو لرزہ سا لگ جاتا ہے. اچھا یہاں میں جو شیئر کر رہی ہوں نا، یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہوئے یہ پرپل کلر میں، تو اس کا مطلب یہ کہ جمع، یعنی کہ آپ کے جتنے مرحومین ہیں نا، ہم جو پڑھیں گے نا، وہ ادخل ہو کی جگہ ہم پڑھ لیں گے، تو آپ کے جتنے مرحومین ہیں، یعنی میرے والد صاحب ہیں، میرے ساس سسر، میرے دادا دادی، میرے نانا، میرے ماموں، میرے تایا، میری پھپھیاں،
جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں آپ ان کو بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، تو ضرور اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ ترجمہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے یہ کیا چیز ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ خالی آپ اس وقت نہیں پڑھیں جس وقت آپ کے گھر سے مطلب یہ کہ جنازہ اٹھ رہا ہے، یا اس وقت یہ آپ بہترین مغفرت ہے۔ اولاد کے تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور تمام مرحومین کے لیے۔ اچھا، یہ ہمارے محلے میں پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی بہت زیادہ مطلب طبیعت خراب ہے، تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھر سے باہر بٹھا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو موقع دیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، مطلب اس طرح حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ تو لوگوں سے اپنے بارے میں دعائیں کروا رہے ہیں، اپنی معافی تلافی کر رہے ہیں۔ ان کے درد اور ان کی تکلیف جو ہے نا، اس میں یہ مطلب درد اندازہ نہیں کر سکتی کہ ان کی آوازیں نا کانوں کو لگ رہی ہوتی ہیں، لرزہ سا لگ جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کرے، اللہ تکلیف میں آسانی پیدا۔ اچھا، اس کلپ کو ہرگز نگیٹو وے میں نہیں لیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ کچھ سلیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ یہیں پہ، حالانکہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، پھر بھی یہ لوگوں سے اپنے معاملات کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بہترین معاملات کرے۔ یہیں تک کا آج کا میرے بلاگ، امید کرتے ہوں آپ کو اچھا لگے گا۔ اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دعائیں دیں، دعائیں لیں، دعاؤں میں شامل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ حافظ۔